آدم علیہ السلام کون تھے؟ وہ کون سا انسان تھا جس کو انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال دے دیے؟ اور وہ کیا وجہ بنی کہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا اور آج تک انسانیت انکار کی جا رہی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسامہ جدون آپ کے پروگرام تاریخ میں۔ اس ماہ رمضان میں ہم تاریخ پروگرام میں وہ دینی باتیں، وہ مذہبی رنگ سے جڑی ہوئی تاریخ آپ کی خدمت میں لائیں گے جو صرف آپ نے کچھ حد تک سنی بھی ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کون تھے۔ تو ہم نے صرف یہ ابھی تک سن رکھا ہے تاریخ میں کہ آدم علیہ السلام جنت سے کیسے نکلے اور زمین پر آ کے قابیل اور حابیل کے مابین جو لڑائی ہوئی وہ کیوں ہوئی، لیکن اس کا بھی زیادہ پس منظر ہم نہیں جانتے۔ تو آج ہم اس پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، آدم علیہ السلام کو جنت میں جب بنایا گیا تو ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حوا علیہ السلام کو ان کے ساتھ انہی کی پسلی سے بنایا گیا۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے شیطان کے وسوسے میں، ابلیس کے وسوسے میں آ کر وہ دانہ کھا لیا جو دانہ کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ اب ناظرین، ابلیس جس کا اصل نام عزازیل ہے، وہ تو یہ چاہتا تھا کہ یہ کسی طرح دنیا پر آئیں اور اس کی گرفت ان پر مضبوط ہو جائے اور ان سے وہ کام کروا سکے جو وہ اپنی مرضی سے چاہتا تھا۔ ناظرین، ایسا ہی ہوا۔ جب انہوں نے وہ دانہ کھایا تو اللہ پاک کے غضب سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ پاک سے یہ درخواست کی کہ انہیں معاف کر دیا جائے، تو اللہ پاک نے انہیں جنت سے بے دخل کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ اب دنیا میں بھیجنے سے تقریباً کوئی کافی عرصہ پہلے آدم علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے لے کر دنیا کا جو آخری انسان پیدا ہوگا سب کی شکلیں دکھا دی گئیں۔ اب آدم علیہ السلام نے جب سب کی شکلیں دیکھیں تو ایک انسان ایسا تھا جس کی آنکھوں کے درمیان کا نور انہیں بہت پسند آیا، اور وہ انسان تھا حضرت داؤد علیہ السلام۔ جب حضرت آدم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ جو میری اولاد میں بندہ ہے اس کی عمر کتنی ہے، تو فرشتوں نے بتایا کہ اس کی عمر صرف 60 برس ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری 1000 سالہ زندگی میں سے 40 سال اس بندے کو دے دیے جائیں۔ تو 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے گئے، جن کی زندگی بعد میں 100 سال ہوگی۔ ناظرین، جب جنت سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، زمین پر وہ آئے، ان کی اولاد کتنی ہوئی؟ ان کے ہاں 20 بار پیدائش ہوئی، ان کے گھر 20 بار، اور ہر بار جوڑواں بچے ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور جو بچے پیدا ہوتے تھے، جو لڑکا ہوتا تھا وہ لڑکی اس کے لیے بہن تصور کی جاتی تھی، لیکن جو دوبارہ اگلے سال یا اس کے بعد جو جوڑا پیدا ہوتا تھا اس کی جو لڑکی تھی وہ پہلے والے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کروا دی جاتی تھی۔ ناظرین، ٹوٹل ان کے 40 بچے ہوئے، اور اس کے دوران آپ نے کہانی سن رکھی ہوگی کہ اب حابیل اور قابیل کے درمیان جو لڑائی ہوئی وہ کیوں ہوئی، لیکن اس کا پس منظر کچھ ایسے تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک بار ان کے لیے مان گئے تھے کہ اس کا فیصلہ کسی اور طرز سے کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا کہ اگر آپ میں سے جو قابیل جو اس بات پہ کلیم کر رہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ والی بہن سے شادی کرنی ہے بجائے اس کے کہ میں حابیل کے ساتھ والی کی شادی کروں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قانون طے کر رکھا تھا اس کے وہ خلاف تھے، تو آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بھائی قربانی دو، جو صدقہ یا جو قربانی اللہ پاک قبول کر لیں گے وہ شادی کر لے۔ تو قابیل جو کہ شروع سے کرخت اور ذرا سخت مزاج کا تھا اور غلے کا کام کرتا تھا، اس نے اپنی فصل میں سے کافی سارا غلہ اٹھایا اور اٹھا کے رکھ دیا۔ دوسری جانب حابیل جو کہ نرم طبیعت کا تھا، اس کا پیشہ وہی تھا جو نبیوں کا ہوتا تھا، اور وہ بکریاں چراتا تھا، اور بکری کو ایک بکری کا مالک پیاسا بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو بھوکا بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس کے دل میں نرمی ہوتی ہے۔ اس نے اپنی بہترین جو بکری تھی اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت قربانی کے طور پہ رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ ناظرین، اب اس بات پر آتے ہیں کہ وہ کون سی بات تھی جس پر آدم علیہ السلام نے انکار کیا اور آج تک انسانیت اور انسان انکار کرتا آ رہا ہے۔ وہ بات یہ تھی کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے درخواست کی کہ مجھے جنگل کا پھل کھانے کا دل ہو رہا ہے، تو وہ اپنے باپ کے لیے، اپنے والد کے لیے وہ پھل تلاش کرنے نکل گئے۔
اب جب وہ گئے تو کچھ فرشتے جو کہ انسانی روپ میں وہاں پر آ رہے تھے، انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ آپ کے والد تو فوت ہونے کے قریب ہیں، آپ اس وقت ان کے لیے پھل مت تلاش کیجیے بلکہ اپنے والد کے پاس رہیے، آپ کی ضرورت ہے ان کو۔ جب وہ واپس آئے اس سے پہلے فرشتے ان کے پاس پہنچ گئے اور فرشتوں نے ان کو بولا کہ ہم آپ کی روح قبض کرنے آئے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے بولا کہ میری تو ابھی عمر پوری ہوئی ہی نہیں، ابھی تو اتنی عمر نہیں ہوئی، کیونکہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوتا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تو میں صرف 960 سال کا ہوں، 1000 سال کا نہیں ہوا۔ تو فرشتوں نے ان کو بتایا کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے، جس پر انہوں نے انکار کیا اور یہ بتایا کہ میں شاید بھول چکا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی روح قبض کرنے لگے تو حوا علیہ السلام ان سے لپٹیں اور بولا کہ مت چھوڑ کے جاؤ مجھے، جس پر انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، تم نے پہلے بھی میرے اور میرے خدا کے درمیان جو تعلق تھا اس کو دور کیا، اور آج ایک بار پھر سبب مت بنو، مجھے میرے خدا کے پاس جانے دو۔ ناظرین انشاءاللہ ایک اور کس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ایک اور ایسا ہی کوئی مذہبی یا کسی نبی کا قصہ آپ کو سنائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔